اب یہاں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایمان تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہی لاتا ہے، جس کے لیے نہیں چاہتے وہ نہیں قبول کرتا، تو اس میں پھر سزا تو نہیں بنتی؟ سزا دینا تو پھر نعوذ باللہ ظلم ہے، کیونکہ انسان کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ اختیار کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، کچھ چیزوں میں نہیں دیا۔ جن چیزوں میں نہیں دیا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، جو کہ بڑی دیر کے بعد تھوڑی سی مجھے سمجھ آئی، بہت مطالعہ کرنے کے بعد اور بہت سارے لیکچر سننے کے بعد، کہ جن چیزوں میں انسان کا اختیار نہیں ہے وہ دنیاوی معاملات ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں، اس کا رزق، اس کے سارے معاملات، اس کی شادی بیاہ، اس کی اولاد کہاں پہ ہوگی، کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، کتنے سانس کہاں پہ لے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں فائنل۔ لیکن جس کے اوپر آخرت کا جس چیز کے اوپر ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستے دکھائے ہیں دو، وہ اس کے اختیار میں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو گناہ کا راستہ بھی دکھا دیا اور تقوی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ 30ویں پارے میں ہے۔ تو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو برائی میں دبا دیا۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اختیار اس معاملے میں ہے انسان کو، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار ہو تو ہم ایسے کر لیں، تو وہ ان چیزوں میں، دنیاوی چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ دنیاوی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اس ٹائپ کی رزق کے بارے میں مقدر جو ہے ہمارا، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اس میں اختیار ہے، کیونکہ کسی نے اچھا کمایا یا نہیں، اچھا کھایا یا نہیں، اچھا مکان بنایا یا نہیں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اولاد اور شادی بیاہ اور یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوتے ہیں، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہوا ہے، اس میں نہیں تبدیلی آ سکتی۔ ہاں دعا سے آ سکتی ہے، یعنی دعا تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں فکسڈ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں انسان کا بس نہیں چلتا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے ایمان والا اور عمل والا معاملہ، اس میں قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم دونوں راستے اس کو بتا دیتے ہیں، اس کو دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا، وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ پچھلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کافر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں مہر لگا دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ان کو بتا رہے ہیں کہ جیسے انسان بھی اپنا علم ظاہر کرتے ہیں نا، اکثر کوئی کسی انسان کے بارے میں کسی راستے پہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتا تو کہتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اس نے فلاں شہر میں جانا ہے۔ مطلب اگر لاہور کے روڈ پہ ہوگا کوئی انسان تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا نا کہ اس نے لاہور جانا ہے۔ تو مطلب یہ علم ہے، اسی علم سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دل ایسے نہیں ہیں، یہ جس راستے پہ چل پڑے ہوئے ہیں یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ نہیں آئیں گے واپس۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو زبردستی جو ہے کافر لکھ دیا گیا ہے۔ کفر اور ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے آپشنز رکھتے ہیں، اور زندگی میں ہر انسان کو حق کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے تو بہت سارے پیدائشی جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور بہت ساری غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ ایک اور بھی راستہ ہے، لیکن وہ تحقیق کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جی جس راستے پہ ہم ہیں یہی سچا راستہ ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے اس پہ ہے کہ وہ حق کو کتنا تلاش کرتا ہے، کتنا زیادہ حق کی طلب رکھتا ہے۔
تو वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, अल्लाह फरमाते हैं कि इनमें से अक्सर जो हैं जाहिल हैं, नादान हैं अपनी जहालत की वजह से, कि ईमान कबूल नहीं करेंगे, हक को नहीं पहचानेंगे। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नि यूही बाज़ुहुम इला बाज़। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये मोजज़ात मांगते थे ना काफिर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान बहुत परेशान होते थे। तो इस पर ये आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई और फरमाया कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा,